إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، جیسا ہم نے پچھلے درس میں پچھلے ہفتے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ جو انہوں نے پہلا خطبہ دیا ہے وہ خطبہ آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج کا درس ہمارا وہ یہی ہے، ان کا جو پہلا خطبہ رہا ہے۔ اور یہ طریقہ تھا اس زمانے میں کہ جب کبھی بھی کسی کو خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ بننے کے بعد وہ اپنی قوم کو ایڈریس کرتا تھا، انہیں مخاطب کر کے باتیں کہتا تھا۔ وہ سلسلہ آج تک بھی چلتا ہے، یعنی ابھی بھی اگرچہ کہ جو بہت سارے ممالک ہیں جہاں جمہوریت ہوتی ہے، اور ان جو ہے جمہوری ممالک میں ڈیموکریسی جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، جو بھی ان کا پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو، وہ بھی جب منتخب ہو کر کے آتا ہے اور اس کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے تو اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہے، اپنی قوم کو وہ بھی جو ہے پیغام پہنچاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب آج کے اس دور میں دو بدو، یعنی بالکل فیس ٹو فیس کسی سے بات کرنے یا کسی کو ایڈریس کرنے کا اب وہ طریقہ نہیں رہ گیا۔ آج کے دور میں لوگوں کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی پبلک کے سامنے ایسے ہی فیس ٹو فیس نہیں آ سکتے، اور کبھی آتے بھی نہیں ہیں۔ ان کو بہت سارے پروٹوکولات چاہیے، ان کو بہت سارے جو ہے سیکورٹی چاہیے، اس کے بغیر تو کبھی وہ عام لوگوں کے درمیان آ نہیں سکتے۔ اگر کبھی آئیں گے تو سوائے اس کے کہ ان کے آنے سے لوگوں کو تکلیف ہو، اور لوگوں کا تو کوئی بھلا نہیں ہوتا ہے اس میں، کیونکہ پوری ٹریفک متاثر ہوتی ہے، ہر کام متاثر ہوتا ہے، لوگوں کو بڑی پریشانیاں اس دن جھیلنی پڑتی ہیں جب یہ اپنے ادگھاٹن کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے کہیں بھی جاتے ہیں۔ تو ان کے جانے کی خبر جب پہلے پہنچ جاتی ہے تو لوگوں کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب ہمیں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے فیس ٹو فیس ملاقات عوام کی اپنے جو ہے وزیر اعظم ہوں، پریسیڈنٹ ہوں، ان کے ساتھ تو اب تصور نہیں کر سکتے آپ، لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ فیس ٹو فیس ہوتا تھا، باقاعدہ جو ہے سامنے ان سے بات ہوتی تھی۔ کوئی لاؤڈ سپیکر کا زمانہ بھی نہیں تھا، اور آج کے دور میں جو ہمارے پاس جو ہے میڈیا ہے، جو اتنے سارے سورسز ہیں بات کو کہیں بھی پہنچانے کے لیے، اور کسی بھی جگہ سے آدمی وہ بات سن سکتا ہو، یہ سارے سورسز تو اس زمانے میں تھے نہیں، لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا۔ لوگ سامنے بیٹھے رہیں گے، بالکل ان کے قریب جو ہے، ان کو جیسے آپ جمعے میں خطبہ سنتے ہیں بالکل اس انداز سے ان کے قریب بیٹھ کر کے ان کی باتیں سننی ہوتی تھیں۔
اور وہ ان کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ کوئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ سارے خلفاء کے ساتھ چیز رہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے بھی جو ہے بہت مختصر سا خطبہ دیا تھا اس وقت، یعنی اپنی قوم کو پیغام دیا تھا، اس میں بیان یہ کرنا ہوتا تھا کہ ہم یہ خلافت، یہ حکومت کیسے چلائیں گے، اس کے تعلق سے چند باتیں وہ پیش کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اس کے علاوہ جمعے کے خطبے بھی یہی لوگ دیتے رہے ہیں، خلیفہ ہی دیتے رہے، 5 وقت کی نمازیں بھی یہی مسجد میں پڑھاتے رہے ہیں، تو اس زمانے میں یہی سلسلہ چلتا تھا۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی رہی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں کو پتا چلا کہ سلیمان بن عبد الملک نے لفافے میں، نام کن کا ہے ان خلیفے کا، وہ لفافے میں بند ہے، نام کے بغیر، کہ جس کا بھی نام لفافے میں ہے اس کی بیعت بھی لی جا چکی تھی، لوگ بیعت کر چکے تھے کہ جو بھی نام نکلے گا اس کو وہ اپنا خلیفہ مانیں گے۔ اور جب وہ نام دیکھا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ اب ان کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب یہ پبلک میں جائیں، ممبر پر بیٹھے، اور ممبر باقاعدہ ممبر سے ہی یہ چیزیں ہوتی تھی، یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر یہ لوگ جو ہے یعنی خلیفہ یا جو بھی حاکم وقت ان کو ایڈریس کرے، لوگوں کو اپنی حکومت کے تعلق سے کس انداز کی اس کی حکومت ہوگی، اس کا میتھڈ کیا ہوگا وہ بتائے، وہ سب بھی نہیں۔ مسجد میں ممبر پر جو ہے آ کر کے یہ جتنے بھی خلفاء ہوتے تھے، یہ سب کی سب لوگ ممبر پر ہی آ کر کے اپنی بات اپنی پبلک کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا، یہ میں چونکہ یہ باتیں جو ہے کافی تاریخ کی یہ باتیں ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، ابھی یہ اسلامی تاریخ بالکل شروع کے دور کی ہے، یعنی ابھی یہ جو خلیفہ بن رہے ہیں نا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون سا سال ہے؟ یہ 99 ہجری ہے، سفر کا مہینہ ہے، محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے، سفر کا مہینہ، اور 99 ہجری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 89 ایئرس سے ہی گزرے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے دور ہے، یہ بالکل شروع کے دور کے ہی لوگ مانے جاتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے پبلک کے سامنے، یعنی وہ باقاعدہ نماز بھی پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، کوئی بھی بات کہنی ہوتی تھی تو بالکل فیس ٹو فیس جو ہے پبلک کے سامنے وہ ہوتے تھے، جس کا آج کے زمانے میں آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ تو اسی سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جتنے بھی یہ خلفاء گزرے ہیں ان کی چاہے جو بھی خامیاں ہوں، غلطیاں ہوں، وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پہلے آ بھی چکی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی اب آج کے دور میں یا بعد کے دور میں صرف آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے بعد کے دور میں جو بھی خلیفہ جیسے جیسے خلیفہ آتے گئے، ایک آدھ کو چھوڑ کر کے تقریباً سب جو ہے بعد کے خلفاء پہلے کے مقابلے میں زیادہ جو ہے ان کے یہاں خرابیاں اور خامیاں زیادہ رہی، اور پہلے کے لوگ بہتر رہے۔ تو اس دور کے خلفاء آج کے زمانے کے جو ہمارے بادشاہ لوگ ہیں ان سے وہیں درجے جو ہے وہ لوگ بہت بہتر تھے، کیونکہ بہتر نہ ہوتے، اچھے نہ ہوتے تو پبلک کے سامنے اس طرح سے باقاعدہ ان کے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کہنا، یا ان کی جو ہے جماعت میں ان کی امامت کرانا، ان کو جمعے کے دن خطبہ دینا، جہاں کوئی اس طرح کا سیکورٹی نظام یا بلٹ پروف سسٹم نہ رہا ہو اس زمانے میں، ان کے بالکل یعنی کوئی بھی شخص جو ہے دشمنی نکال سکتا ہے، آج کوئی بھی نہیں کر سکتا ایسا، جو چاہے کوئی کتنا بھی آپ نیک کسی کو کہہ لیجئے، لیکن وہ پبلک میں سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اسے اتنا ڈر ہے پبلک میں سے، نہ جانے کتنے لوگوں کو کتنی تکلیفیں ہوں گی اب، اور کون کہاں سے آ کر کے حملہ کر دے وہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو سب جو ہے اتنے سارے سیکورٹی گارڈ ہونے کے باوجود بھی پبلک کے پاس، پبلک میں جا کر کے ان سے کوئی حال چال لینا، ان سے جو ہے سوال و جواب ہو، ان سے کوئی بات کرے، وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ
جو یہ خطبہ دے رہے ہیں یہ ممبر پر ہیں، مسجد میں لوگ ان کے بالکل قریب ہیں، اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، میں یہ اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں، یا یہ پہلے خلیفہ نہیں ہے جو انہوں نے ایسا کیا، پہلے سے سبھی لوگ بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے خطبے میں باتیں کیا کہی تھیں اس وقت، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے، ان کی نیکی، ان کے تقوی میں کوئی دو کلام نہیں ہے، دو بات نہیں ہے، یہاں پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ہم بار بار یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی جو ہے صالحیت پر، ان کے تقوی پر، ان کی نیکی اور ان کی پرہیزگاری پر، ان کی جو ذاتی صفات تھیں ان کے اوپر ہم کسی طرح کا کوئی نقد کرتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے نہ مقصد ہوتا ہے اور نہ اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ الحمدللہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے وہ اپنی شہرت رکھتے تھے، یہ میں نے صرف آپ سے پہلے کہا ہے، آج پھر کہتا ہوں، لیکن جتنے قصے بیان کیے جاتے ہیں ان کے تقوی کو لے کر کے، وہ اکثر قصے ثابت نہیں، وہ صحیح نہیں، وہ سب مبالغہ ہے، جو بیان جو مبالغے سے کام لیا جاتا ہے پیش کرنے کے لیے، اور اس میں ان کی کوئی فضیلت نہیں ثابت ہوتی ہے ان قصوں سے، بلکہ الٹے جو ہے یہ کبھی کبھی احساس ہونے لگتا ہے کہ کیا ان کو اپنے بیوی بچوں کا خیال بھی نہیں تھا، کیا انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری میں آتی ہے چیزیں۔ تو کچھ میں نے کچھ اس طرح کے واقعات پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ اس طرح کے جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ سب ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اب آپ کو اس خطبے سے کچھ اندازہ اس کے بارے میں ہوگا۔ انہوں نے خطبہ کیا دیا، ممبر پر چڑھے، خلیفہ بنائے جانے کے بعد، ممبر پر چڑھنے کے بعد جو لوگ وہاں موجود تھے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ کبھی بھی خلیفہ یا خلیفہ کے ہاتھ پر جو فوراً بیعت کی جاتی تھی اس میں سارے مسلمان ایک وقت میں بیعت کرتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جہاں پہ رہیں گے وہیں کی پبلک ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکتی ہے، وہیں کی پبلک سن سکتی ہے، وہ ساری پبلک بھی وہاں اکٹھا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن جگہوں کی بات آتی ہے، جیسے یہی معاملہ ہے ان کا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ کہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ مسجد میں ممبر پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی مسجد نہیں رہتی ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے نا، آپ اپنے شہر کے لحاظ سے، اپنے علاقے کے لحاظ سے، کہ ایک ہی مسجد نہیں رہے گی وہاں پہ، جو ہے دو اور بھی مسجدیں بہت ساری ہوں گی، تو ایک مسجد میں کتنے مصلی آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہی وہاں بیٹھنے والوں کی کیپیسٹی بھی ہو سکتی ہے کہ کتنے لوگ اس میں حاضر ہوئے ہوں گے اس وقت، اور اس وقت جو بھی ان کا کیپٹل سٹی تھا، یہ ساری چیزیں کیپٹل سٹی میں ہی ہوتی ہے، تو کیپٹل سٹی کے اندر جو آبادی رہی لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہوگی، وہ سارے لوگ وہاں پر مسجد کے اندر آ جائیں، ان کی بات سنیں، یہ ایسا ممکن نہیں، تو کچھ ہی لوگ حاضر ہوتے تھے، تو وہاں جو لوگ حاضر ہوئے اور ان کے درمیان انہوں نے یہ خطبہ دیا، تو کیا کہا؟ وہ خطبہ جو ہے ان کا عربی میں پڑھوں گا اور اردو میں ترجمہ کروں گا۔ مین بات یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، تو پہلے میں عربی کے الفاظ، میں صرف اردو ہی بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ صرف اردو بیان کروں تو کوئی یہ مسئلہ بھی آئے کہ میں نے شاید اپنی طرف سے اردو میں بیان کر دیا، وہ بات نہ رہی ہو، تو پہلے میں ان کا جو عربی خطبہ ہے جو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، وہ خطبہ میں آپ کے سامنے اس کا ایک ایک سینٹنس پیش کروں گا، اور ساتھ میں اردو میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا۔ تو خطبہ جو ہے ان کا جو شروع ہوتا ہے، وہ شروع میں کہتے ہیں، یا ایھا الناس انی قد ابتلیت بہذا الامر عن غیر رأی کان منی فیہ ولا طلب له ولا مشورۃ من المسلمین۔ کہا اے لوگو، مجھے
آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے خلافت کے اس معاملے میں۔ تو پہلی بات کیا کہتے ہیں کہ مجھے ایک آزمائش میں ڈال دیا، ابتلی، تو عربی میں یہ لفظ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ مجھے آزمائش میں ڈال دیا، یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ خلافت میرے لیے کوئی بہت بڑا تمغہ ہو، کوئی بہت بڑا اعزاز ہو، ایوارڈ ہو، جس کو میں اپنے ایوارڈ کو اپنے کوٹ میں سجا کر کے لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور لوگوں پر اپنی دھونس جماؤں۔ ویسا کوئی تصور نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے کہ مجھ کو خلافت کا یہ بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ کہا کہ اس میں مجھ سے کوئی رائے نہیں لی گئی، مجھ سے پوچھا نہیں گیا ہے، نہ میری یہ خواہش تھی، نہ میری طلب تھی، میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اور نہ ہی مجھ سے کوئی اس سلسلے میں مشورہ کیا گیا، نہ مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا، یعنی عام مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک نے یہ میرا نام خلافت کے لیے اپنے بعد نامزد کیا ہے، مجھے نامزد کیا ہے، تو اس میں کوئی مشورہ بھی نہیں رہا۔ حالانکہ جو ہے اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آئی کہ رجا بن حیوہ ایک مشہور حدیث کے راوی ہیں، اور اس زمانے میں اہل علم میں سے شمار کیے جاتے تھے، تو ان کے سے مشورے کے بعد ہی سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ نامزد کیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کوئی مشورہ اس سلسلے میں نہیں کیا گیا، اسی لیے وَإِنِّي قَدْ خَلَعْتُ مَا فِي أَعْنَاقِكُم مِّن بَيْعَةٍ، اسی لیے آپ لوگوں نے جو بیعت کر رکھی ہے میرے لیے، بیعت کیسے ہوئی تھی؟ ان کے نام پر نہیں ہوئی تھی، اصل میں بیعت جو ہوئی تھی وہ اس انداز سے ہوئی تھی کہ جو بھی نام آئے گا اس لفافے میں اس کے لحاظ سے بیعت ہوئی تھی، بعد میں پھر ان کے نام کے لحاظ سے بھی بیعت ہوئی، لیکن انہوں نے کہا لوگوں سے کہ اس میں یہ جو بھی مجھے خلافت سونپی گئی ہے، میں خود اپنی طرف سے، آپ لوگوں نے جو میری خلافت کے لیے بیعت کر رکھی ہے، میں آپ لوگوں کے کندھوں سے بیعت کرنے کا یہ بوجھ اتار دیتا ہوں۔ میں جو ہے یہ بوجھ اتار دے رہا ہوں، یعنی آپ لوگوں کو یہ حق دے رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر کسی اور کو خلیفہ بنانا چاہیں تو آپ انہیں خلیفہ بنا لیجئے، میں یہ حق دے رہا ہوں۔ کہا کہ وَإِنِّي قَدْ خَلَعْتُ مَا فِي أَعْنَاقِكُم مِّن بَيْعَتِي فَاخْتَارُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم لوگ خود اپنا کوئی خلیفہ اب چن لو۔ یہ جو ہے الفاظ ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں، اور ان کے خطبے کے شروع میں یہ باتیں آئی۔ پہلے انہوں نے اتنی بات کہہ دی، آپ لوگوں کو ہم آزاد کر رہے ہیں اپنی بیعت سے، آپ کسی اور کو چاہیں تو خلیفہ منتخب کر لیں، آپ لوگ انتخاب کر لیں، آپ لوگ چن لیں، آپ لوگوں کو یہ حق ہے۔ اب یہ ان کی پہلی بات رہی ہے، حالانکہ اس میں خود اپنے آپ میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی آپ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے خلافت کا وہ حق ادا کر دیا، جیسا کہ لوگ اب بیان بھی کرتے ہیں کہ امت کا یہ حق ہوتا ہے کہ جس کو چاہے وہ خلیفہ بنائے، تو انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو آزاد کر دیا اپنی بیعت سے جو پہلے کے خلیفہ نے لے رکھی تھی، اور لوگوں کو اختیار دے دیا کہ آپ لوگ خود اپنا کسی کو خلیفہ چن لیں، جس کو آپ لوگ چن لیں گے وہ آپ کا خلیفہ ہوگا۔ جہاں ایک طرف آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، وہیں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اس میں امت میں پھر سے داخلی انتشار کا ایک ڈر بھی، ایک خوف بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کی جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ڈر رہتا ہے۔ اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، وہ پہلو کیا ہے، چھوڑ دیا آپ نے، ٹھیک ہے آپ لوگ کسی کو بھی، تو کچھ لوگ جو ہے نہیں ہم فلاں کو بناتے ہیں، کچھ لوگ ہم فلاں کو بنائیں گے، کچھ لوگ ہم فلاں کو بنائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے
آپس میں اختلاف شروع ہو تو اس کے بھی جو ہے نتائج کوئی بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں اس طرح سے. اور حالات کوئی یعنی حالات جو ہے نا داخلی انتشار کا سبب یہ چیز جو ہے بن سکتی ہے. یعنی داخلی طور پر اندرونی طور پر چیزیں جو ہے یہ لوگوں میں اختلاف کا سبب بھی یہ چیز بنتی ہے. تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا رکھنا ہے اگر تو ایسے ہی بالکل بغیر کسی اس کے ایسے ہی عام اختیار دے کر کے آپ جس کو چاہو کر لو یہ معاملہ جنرل پبلک کا نہیں ہوتا ہے اور اس میں پریشانیاں کہیں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن یہاں جو صورتحال ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ اچھی ہوئی. وہ صورتحال یہ ہوئی کہ جو لوگ بھی وہاں تھے وہ سب نے جو ہے ایک آواز میں یہ بات کہی کہ قد اخترناک یا امیر المومنین ورضینا بک. کہا کہ ہم راضی ہیں، خوش ہیں، ہم آپ کا ہی انتخاب کر رہے ہیں. سب نے جو ہے وہاں پہ جو موجود، سب سے مراد کیا ہے؟ جو موجود ہے. میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ پورے مسلمانوں کی آبادی اس وقت بہت زیادہ ہو چکی تھی. یہ تو آپ کو پہلے بات آ ہی چکی ہے کہ یورپ میں فرانس کی جو ہے جو یہ ہے اس کے جو حدود ہیں، اس کے جو بارڈر ہیں، وہاں تک جو ہے یورپ میں اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی. افریقن کنٹریز میں پہنچ چکی تھی. چائنا کے بارڈر تک، کاشگر کے علاقے تک جو ہے پہنچ چکی تھی. سندھ کا پورا علاقہ مسلمانوں کا تھا. اور ادھر سمرقند و بخارا اور جو بھی آج جو ہے یہ اسلامی جمہوریات جو اب سویت یونین سے آزاد جو یہ اسلامی جمہوریات ہیں نا، یہ سب جو ہے اس وقت بھی اسلامی حکومت کا حصہ تھی. اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی حکومت کہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے سب ان کو خلیفہ بنائے ہوں یا سب خلیفہ بنائے، ایسا ممکن نہیں ہے میرے. تو ان کو بھی جو اس وقت جو انہوں نے کہا، پھر کہا لوگوں نے کہ نہیں ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، تو کون سے لوگ تھے؟ یہ وہیں پر جو موجود تھے وہی لوگ تھے بس. اور بعد کے لوگوں نے تو ایسے ہی بیعت کی کہ اب خلیفہ ہیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن ہر ایک سے باقاعدہ ان کی رائے لی گئی ہو اتنی بڑی آبادی، ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے اور ممکن ہے بھی نہیں. وہ سب کرنے جائیں گے تو پھر بہت زیادہ انتشار ہو جائے گا، بہت زیادہ لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. تو بہرحال وہاں لوگوں نے سب نے یہ کہا کہ امیر المومنین ہم آپ کو جو ہے امیر المومنین مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، اور آپ یہ ذمہ داری اٹھائیے، آپ کے لیے دعائیں ہیں ہماری طرف سے. یہ لوگوں نے جو ہے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اب شاید کوئی اور چارہ نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کہ اب لوگ جیسے کہہ رہے ہیں وہ خلافت کا یہ بوجھ اٹھائیں، تو انہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھانے کا ارادہ کر لیا اور خلیفہ بننے کا من بنا لیا کہ ہم خلیفہ رہیں گے. اور اس کے بعد ان کی خلافت کیسے ہوگی، کس انداز سے وہ اپنی خلافت کا کام کاج کریں گے، اپنی خلافت میں کام کاج کریں گے، ان کی سیاست کیسی ہوگی، امت کو کس طریقے سے وہ لے کر کے آگے بڑھیں گے، وہ ساری باتیں پھر انہوں نے وہ جو خطبہ ان کا آگے کا ہے اس میں بیان کی ہے. تو اب یہاں سے اس کی اہمیت ہے. یہ جو اب آگے جو باتیں آئیں گی نا، یہی ان کا اصل میں میتھڈ ہے. وہ جس میتھڈ پر انہوں نے اپنی خلافت چلائی ہے اس میتھڈ کا انہوں نے ذکر کیا. تو کہتے ہیں اما بعد. اس کے بعد یہ عربوں کا طریقہ رہا ہے جاہلیت سے، یہ وہ جب خطبہ دیتے ہیں تو اس میں اما بعد کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اما بعد فإنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد الكتاب الذي انزل عليه کتاب. کہا تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کتاب کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں. الا انما احل اللہ حلال الى یوم القیامت. یاد رکھو کہ جسے اللہ نے حلال قرار دیا
وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ تو اس میں یہ بھی آپ جوڑ لے سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ اب اس کے بعد کہا الا انی لست بقاد ولکنی منفذ، خبردار یاد رکھو میں خود اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، میں خلیفہ ہوں گا، لیکن فیصلہ کرنے کا حق، کسی کو کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا حق، یہ مجھے حاصل نہیں ہوگا۔ میری حیثیت کیا ہوگی؟ ایک خلیفہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے امت کے اندر، اس کو بیان کیا کہ خلیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وَلَكِنِّي مُنَفِّذٌ، میں صرف نافذ کروں گا، یعنی جو اللہ کا حکم ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور بھی ایک لفظ میں کہوں تو جو اسلام کی تعلیمات ہیں، میں انہی کو نافذ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ لوں، اپنی طرف سے میں کوئی ڈیسیزن لوں، اپنی طرف سے میں کسی چیز کو حلال یا حرام کروں، یہ نہیں، مجھے اس کا حق نہیں ہوتا ہے۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ نافذ کرتا ہے، اپنا حکم نہیں چلاتا ہے خلیفہ جو ہے۔ تو کہا وَلَكِنِّي مُنَفِّذٌ، میں نافذ کرنے والا ہوں۔ نافذ کرنے والا یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے جو کچھ بھی ہے، جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، یہاں کی مثال دوں ہمارے اس ملک کی، تو ہمارے اپنے اس ملک کا ایک سمویدھان ہے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں، یعنی یہاں پر باقاعدہ جو ہے کچھ قانون ہیں جو بنائے گئے، عربی میں اس کو القوانین الوضعیہ کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے بنائے گئے قانون، دستور جو ہے۔ تو ہر ملک کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود سے قانون بنائے گا، بلکہ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہی قانون، وہی سمویدھان، اسی کے مطابق اسے انہی چیزوں کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو یہی اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کی جو سیاست ہوتی ہے، اس میں اس کا جو قانون ہے وہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں وہ پورے طریقے سے موجود ہے۔ تو خلیفہ کا کام ہوتا ہے اسی کو نافذ کرنا۔ تو اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ میں اسے نافذ کرنے والا ہوں۔ آگے کہا الا وانی لست بمبتدع ولکنی متبع، کہا خبردار یہ بھی سن لو کہ میں مبتدع نہیں۔ مبتدع کا مطلب ہوتا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ نئی نئی چیزیں لا کر کے داخل کر دوں اور پھر یہی لوگوں کو باور کراؤں، یقین دلاؤں کہ یہی دین ہے۔ تو میں مبتدع نہیں بلکہ متبع ہوگا۔ متبع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنے والا، یعنی پہلے سے جو ہمارا قانون موجود ہے، شریعت کا قانون، اسی شریعت کے قانون کو میں فالو کروں گا، میں اپنی طرف سے نئی چیزیں اس میں نہیں کرنے والا ہوں۔ یہ ان کے خطبے کی اہم بات تھی جو انہوں نے بیان کر دی لوگوں کو اپنی خلافت کے تعلق سے، کہ ان کی خلافت کے خد و خال کیسے ہوں گے، کس انداز سے ان کی خلافت چلے گی۔ آگے پھر ان کی جو ہے اس میں الفاظ یہ بھی ہے ان کے خطبے میں الا انہ لیس لاحد ان یطاع فی معصیت اللہ، کہا کہ خبردار یہ بھی یاد رکھ لو کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو چاہے وقت کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ سمع و طاعت کی بات جو ہوتی ہے، جو اسلام کا بڑا اہم جو ہے ایک رکن ہے، کہ جو امیر ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اسی کو سمع و طاعت کہتے ہیں عربی میں۔ سمعون کا مطلب سننا، طاعت کا مطلب ان کی بات ماننا، اوبیڈینس جسے آپ کہتے ہیں۔ تو یہ جو
बात है समो ताअत की ना, ये क्या है, किस में है ये? जब खलीफा किताब और सुन्नत के मुताबिक चलता है, शरीयत के अहकाम के मुताबिक चलता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो तो उनकी इताअत होती है। जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी की बातें हो रही हो और उसमें खलीफा का साथ देना हो, तो ये हरगिज हरगिज जो है अमीर का, खलीफा का साथ नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं है। एक बड़ा मशहूर और जो है ये कायदा है, ये फार्मूला है हमारी शरीयत का मेरे भाइयों। वो बार बार आप लोग सुनते रहते हैं कि ला ताअत li मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। वहाँ इताअत नहीं की जाएगी, ना खलीफा की जाएगी, ना अमीरुल मोमिनीन की, जो भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, जो भी ना हाकिम वक्त की, न किसी और आलिम की, न किसी जो है जमीयत और जमात के जो है प्रेसिडेंट या उनके अमीर की, किसी की भी कोई इताअत नहीं है अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही हो। अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की कोई इताअत नहीं है। ये एक बड़ा उसूल है जनरल जो है इस जो है उम्मत का, उसको उन्होंने बयान कर दिया। खलीफा है तो लोग खलीफा से डर करके, वो चाहे बात सही हो गलत हो, हाँ में हाँ मिलाना अपना फर्ज समझते हैं। ये चापलूस किस्म के लोग होते हैं। इस्लाम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जो सही खलीफा होते थे ना, किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने वाले, ऐसे लोगों को अपने दरबार से दूर कर देते थे। जो चापलूस किस्म के होते थे, जिसके बारे में फारसी का ये बड़ा मशहूर जुमला है, फारसी जबान का। असल में वो फारसी जबान का एक शेर है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। इन जो है अल्फाज को समझने के लिए, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के इस खुतबे को समझने के लिए उसको जहन में रखिए कि लोगों का मिजाज ये होता है। जो आजकल बड़ी कसरत से ये चीज़ें होती हैं, हर जगह होती है, मैं सिर्फ ये खलीफा और अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भी जहाँ रहते होंगे, काम करते होंगे, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो भी बॉस होता है उसके ताल्लुक से एक ख़ास मेंटालिटी होती है लोगों की। वो मेंटालिटी क्या है कि फारसी ज़बान के एक शायर ने बहुत पहले उसे बयान किया कि गर शहरोज रा बगोयद के शब अस्तई वबायद गुफ्त इनक माओ परवी अस्त। इसका मतलब है उर्दू में कि अगर बादशाह ये कहे, दिन को अगर बादशाह कहे कि ये रात है, दिन दिन है, रात रात, सूरज निकला हुआ है, लेकिन बादशाह कह रहा है कि ये रात है, तो ये कहना चाहिए बादशाह सलामत, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए चांद और सितारे भी निकले हुए हैं। तो चांद सितारे कब निकलते हैं? रात को निकलते हैं। यानी बादशाह की तायीद, हालांकि वो बिल्कुल ही जो है सामने सूरज निकला हुआ है, और बादशाह अगर कह दे कि नहीं ये रात है, तो फौरन क्या कहना चाहिए कि इनक माहो परवी हस्त, कि ये जो है चांद और सितारे हैं जो निकले हुए हैं आसमान में, ये सूरज नहीं, ये तो चांद सितारे हैं। तो ये होता है बादशाहों की तायीद करना, चाहे वो कितना भी गलत कह दे। तो ये चापलूस किस्म के लोग होते हैं, और यही मिजाज होता है। बादशाह लोग ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। अगर आपने हकीकत पसंदी से काम लिया, तो फिर इनका आपको फिर अपने दरबार में कभी नहीं रखेंगे। वो कभी जो है आपको करीब नहीं करेंगे। फिर तो आपका ठिकाना जेल ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक मिजाज होता है ये। इन्होंने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये लोगों से बयान कर दिया कि अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो तो याद रख लो किसी अमीर की भी इताअत उसमें नहीं होती है। और आप लोगों को इसी लिहाज से मेरे साथ रहना है। यही बातें जो है अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तरह की बातें कही थी जब उनको खलीफा बनाया गया था। और हर खलीफा ये बात कहता रहा है। लोगों को फिर ये बात समझना चाहिए कि खलीफा और अमीरुल मोमिनीन का मतलब क्या होता है, और उनकी इताअत किस हद तक हम हमारे ऊपर वाजिब होती है। तो ये शरीयत का उसूल है। अगर वो
اللہ کی नाफरमानी में मुब्तला हैं और कोई ऐसा काम करना चाहते हैं या ऐसा काम करने का इरादा है जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी है और हमसे कोई मशवरा लिया जाए तो हमें साफ साफ मना करना होगा। हम ये नहीं कि हमें उनकी इताअत करनी है, उनकी बातें सुननी है तो अल्लाह ताला की नाफरमानियों में भी उनकी बात सुननी है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, शरीयत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसी को उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। उसके बाद है अला इन्नी लस्तु बिखैरिकुम, खबरदार ये भी सुन लो कि मैं तुम में सबसे बेहतर आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा खलीफा बना दिया गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम में सबसे बेहतर आदमी, मुझसे बेहतर बहुत से लोग हो सकते हैं और होते भी हैं। ये भी याद रख लीजिए, चूंकि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह भी उस जमाने की रॉयल फैमिली से ही ताल्लुक रखते थे। ये मरवान की जो नस्ल चली है ना, मरवान ही की नस्ल से हैं ये भी, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह भी। सिर्फ ये अब्दुल मलिक के औलाद में से नहीं थे, लेकिन मरवान, उससे ऊपर मरवान है, मरवान ही की जो है औलाद में से। तो ये खुद भी रॉयल फैमिली से ही ताल्लुक रखते थे और पहले इसीलिए अमीर भी रह चुके थे, मदीने के अमीर भी रह चुके थे। वो बातें आपके सामने आ चुकी है। तो ये इनका बहुत बड़कपन था कि ये नहीं समझते थे कि मैं सबसे बेहतर आदमी हूँ, बल्कि हर हमेशा जो है एक अच्छा आदमी यही समझता है कि मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ, सबसे बेहतर नहीं हूँ। वो अपने आप को इसी तरह से, सिर्फ जबानी कहना काफी नहीं होता है, ये चीज अमल में भी आनी चाहिए। और कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं खलीफा वक्त हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, तो मैं सबसे अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है और होता भी है, क्योंकि हकीकत भी ये है कि इनके ज़माने में भी बहुत से नेक लोग रहे होंगे और नेक लोग हमेशा गुमनामियों में रहते हैं, यानी उनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं रहता है दुनिया के अंदर। वो कहीं रहेंगे अपने इलाके में, अपने कोने खतरे में कहीं पड़े होंगे और अपना काम जो होगा उनका वो कर रहे होंगे और अल्लाह ताला के यहाँ वो बहुत महबूब होंगे, अल्लाह ताला के यहाँ बहुत पसंदीदा बंदे होंगे। तो अमीर बन जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सबसे बेहतर हैं। इसी तरह से कहीं किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है तो ये मतलब नहीं होता है जिम्मेदारी दे देने के बाद कि हाँ यही सबसे बेहतर है, वैसा नहीं होता है। वो लोगों की कुछ मसलहतें होती हैं, सियासत होती है, पॉलिसियाँ होती हैं, उसके तहत लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो इन्होंने बताया लोगों को कि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूँ, वलाकिन्नी रजुलुम मिनकुम, मैं तुम्ही में का एक आदमी हूँ। गैर अन्नल्लाह जअलनी अस्क़लकुम हमला, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे तुम में सबसे ज्यादा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, यानी खिलाफत का ये बोझ। ये कोई फजीलत की चीज नहीं है। आजकल क्या हो रहा है ना कि जितने भी ओहदे मिलते हैं लोगों को, तो लोगों ने तो ये ओहदों से फायदा उठाना ये जरूरी समझा है और फायदा उठाते हैं उसका। खूब जो है मजलिसों में जाएंगे, स्टेज पर जगह मिलेगी, वाहवाही होगी, वाहवाही लूटेंगे कि ये फलां साहब हैं, ये फलां इदारे के जिम्मेदार हैं, ये फलां जमीयत के जिम्मेदार हैं, ये फलां जो है सेंटर के जिम्मेदार हैं। वाहवाही खूब मिलती है। तो लोग समझते हैं कि वाह वाही लूटना लोगों की, ये जो है असल ओहदा और असल मनसब नहीं मेरे भाई। सही जो इस्लामी तस्वुर है इसका ये कि जो आदमी वाकई माने में ओहदे और मनसब के इस बोझ को समझता होगा, वो जल्दी उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि इसमें फर्क जो होता है लोगों में और उसमें, वो सिर्फ ये है कि इसके ऊपर बोझ ज्यादा डाल दिया। ये एक बोझ है, ये बड़ा हैवी बोझ है, ये हैवी किस्म का ये बर्डन जैसे आजकल आप कहते हैं। अगर आदमी उसे महसूस करे ना तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और क़यामत के दिन उसी लिहाज से सवाल जवाब होगा उसका। जो भी सोचे इसके बारे में ना, तो अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब सोचते थे तो क्या क्या सोचते थे, उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या क्या सोचते थे, वो बातें पहले आपके सामने आ चुकी हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। तो वो जब सोच हो जाती है
تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ بھی اسی انداز کی تھی. کیسے جو ہے یہ خلفائے راشدین سوچتے تھے، کیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی سوچتے تھے کہ یہ صرف ایک بوجھ ہے جو میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے، جسے مجھے اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ چیز مجھے عطا کی گئی ہے، سونپی گئی ہے، مجھے اٹھانا ہے. پھر کہا ایھا الناس، اور پھر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم چاپلوس قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. چاپلوس سمجھتے ہیں آپ؟ اگر میں اور کچھ تھوڑا واضح لفظوں میں کہوں اس کو، چاپلوس کو، تو اردو میں کہا جاتا ہے چمچے. میں چمچے قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. انہوں نے یہ بات بھی جو ہے اپنی اس خطبے کے اندر کہی ہے، تاکہ جو لوگ بھی ان کے قریب آنا چاہیں تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ میرے قریب کن کو آنا ہے اور کن کو نہیں آنا ہے. تو اس کو بھی انہوں نے بیان کیا کہ چمچے قسم کے لوگوں کو یہ پسند نہیں کرتے. چمچہ جو ہے چونکہ اردو کا بڑا مشہور محاورہ ہے تو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے. چاپلوس کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، جو کہ ادب کا لفظ ہے، یہ یعنی اردو لٹریچر کا ہے. چمچہ یہ عام طریقے سے لوگ کہتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں. تو کہا انہوں نے ایھا الناس من صحبنا فلیصحبنا بخمس، اے لوگو یاد رکھ لو جو بھی میرے قریب آنا چاہے گا، میرا کمپینین بننا چاہے گا، میرے ساتھ میری کمپنی جو چاہتا ہے، تو اسے 5 باتوں کا خیال کرتے ہوئے میرے ساتھ رہنا ہوگا. میرے ساتھ رہے گا تو 5 میں سے کوئی ایک چیز یا 5 چیزیں اس کے پاس رہنی چاہیے. اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوں تو کوئی بھی میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرے، میرا چمچہ بننے کی کوئی کوشش نہ کرے، چاپلوسی والا کوئی معاملہ نہ ہو. اکثر جو ہے بادشاہوں کو جنہوں نے خراب کیا ہے، عمرا کو اور جو ہے خلفاء کو جنہوں نے خراب کیا ہے نا، وہ یہی چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے. انہی کی بیجا خوشامدوں نے، چاپلوسیوں نے، چمچا گیریوں نے ہی ہمیشہ سے عمرا کو، خلفاء کو حق سے دور کیا ہے اور ان کو ایک طرح سے مغرور بنایا ہے. جھوٹی سچی تعریفیں ان کی جو کر کر کے لوگوں نے انہیں مغرور بنایا. تو یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے ساتھ میں رہنے والوں کی، جو خلیفہ کو بھی، امیر المومنین کو بھی راستے سے بھٹکانے کا کام کرتے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان اور جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے لوگ ایسے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دوسرے جو خلفاء گزرے ہوئے ہیں، یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ چاپلوس کون ہے اور جو ہے ہماری تعریفیں جو کی جا رہی ہیں وہ کس مقصد سے کی جا رہی ہیں. لیکن بعد کے لوگوں میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز نہیں رہ گئی، اتنا سمجھنے کا وہ مادہ نہیں رہ گیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے ساتھ اگر کسی کو رہنا ہے، میری مجلس میں رہنا ہے، بیٹھنا ہے، تو 5 باتوں کا اسے خیال کرے، ورنہ ہرگز ہرگز میرے قریب نہ آئے. پہلی بات یہ ذکر کی، یرفع الینا حاجت من لا یستطیع رفعها، وہ ہمارے سامنے آ کر کے ایسے لوگوں کی ضرورت بیان کرے جو اپنی ضرورت ہم تک نہیں بیان کر پاتے ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اور ایک آدمی جو ہمارے قریب ہے، اس کے ذریعے سے اگر وہ ضرورت کی بات ہم تک پہنچنی ہے، تو اگر کوئی آدمی اس مقصد سے رہ رہا ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ہم اس کو لا کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کریں گے، تو یہ ٹھیک چیز اچھی ہے، یہ اسے کرنا ہوگا. یعنی جیسے آج کے زبان میں کہا جاتا ہے کہ عوام کے یہ نمائندے ہوتے ہیں، جو ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں نا، یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. یعنی عوام ان کو چن کر کے بھیجتی ہے، تو ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو عوام کے مسائل ہیں اس کو پیش کریں وہاں پر.
تو وہ تو پارلیمنٹ کا سسٹم نہیں تھا، وہ جو ہے یہ خلافت کا جو سسٹم ہے یہ الگ ہے یہ، اور یہ جمہوریت کا سسٹم یہ الگ ہوتا ہے یہ، اور اس میں دونوں میں کوئی یکسانیت نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے گا یہ۔ تو اس کا جو سسٹم تھا اس میں یہی ہے کہ جو لوگ بھی رہیں گے خلیفہ کے آس پاس رہیں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پیش کریں۔ پہلی چیز یہ، اگر دوسروں کی ضرورتیں پیش کرنے کا ارادہ کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دوسری بات، وَيُعِينُنَا عَلَى الْخَيْرِ بِجُهْدِهِ، اور جو بھی ہم اچھا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، تو اس میں وہ خود آگے بڑھ کر کے ہماری مدد کرے۔ بھلائی کے کاموں میں ہماری مدد کرنے کا اگر ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ آ سکتے، ہمارے پاس بیٹھ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ، تیسری چیز یہ کہی کہ وَيَدُلُّنَا مِنَ الْخَيْرِ عَلَى مَا نَهْتَدِي إِلَيْهِ، ہمارے پاس آ کر کے ہمارے ساتھ جب بیٹھے تو ہمیں خیر کی باتیں، سیدھا راستہ ہمیں دکھائیں، تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ یہ الٹی سیدھی خوشامدیں کر کے نہیں کہ غلط بھی کہہ رہا ہے امیر اور خلیفہ تو اس میں بھی ہاں میں ہاں ملا کر کے، تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ غلطی پر ہی رہے گا نا، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز کہا وَلَا يَغْتَابَنَّ عِنْدَنَا الرَّعِيَّةَ، اور ہمارے پاس ہرگز ہرگز کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے۔ جو ہماری کمپنی میں رہنا چاہتے ہیں نا، خلیفہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ چوتھی چیز کہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنا۔ غیبت نہیں کرنا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کی برائیاں لا کر کے پیش کرتے رہو ہمارے سامنے، فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے۔ یہی نہ ہوتا ہے آج کے دور میں، لوگ یہی نہ کرتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں اور سن کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے خلاف کاروائیاں بھی شروع کر لیتے ہیں۔ آخری بات، پانچویں بات جو ہے، وَلَا يَعْتَرِضْ فِي مَا لَا يَعْنِي، اور جو چیز لا یعنی ہے، یعنی بغیر، لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث کا اصل میں لفظ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی مسلمان کے اسلام کے اچھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت، بلکہ الٹا جو ہے اس کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں لایانی چیزوں میں پڑھنا، بے فائدے کی چیزوں میں پڑھنا۔ دنیا میں فائدے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا میں جو کسب حلال ہے، یعنی حلال روزی کمانا، یا تو حلال روزی کمانے کے لحاظ سے اس میں کوئی فائدہ ہو، اس میں حرام روزی کا مسئلہ نہیں آتا ہے، حلال سے، یا تو اس کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، تو وہی ہمارے لیے، ہم کو ایسے ہی کاموں میں مشغول رہنا ہوتا ہے، اور جس میں نہ ہماری حلال روزی دنیا کمانے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ہماری آخرت سنورنے کا کوئی معاملہ ہے، تو ایسے کاموں میں وہ ہرگز مشغول نہ ہو۔ یہ پانچ چیزیں انہوں نے بیان کی، اور اس کے بعد جو ایک عام طریقہ رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرنا، تو آخر میں کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی۔ فإن تقوی اللہ خلف فإن تقوی اللہ خلف من كل شيء خلف من كل شيء وليس من تقوی اللہ عز وجل خلف، اللہ کا تقوی ہر چیز کے پیچھے، ہر چیز کی جو ہے جگہ اللہ کا تقوی اختیار کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا تقوی چلا جائے انسان کے اندر سے تو کوئی اور چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وَعَمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ، اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، آخرت کے لیے کام کرو، سب دنیا ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر کرو، اپنے آخرت کے لیے کام کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ کفاہ اللہ تبارک و تعالی امر دنیا ہو، جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا کے معاملات کو بھی سنوار دے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَأَصْلِحُوا سَرَائِرَكُمْ، اپنے باطن کو،
اپنے اندر کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو اس کی اصلاح کرو. یصلح اللہ الکریم علانیتکم، اللہ تعالی تمہارے ظاہر کو درست فرما دے گا. وَأَكْثِرُوا مِن ذِكْرِ الْمَوْتِ، کثرت سے موت کو یاد کرو. وَأَحْسِنُوا الْإِسْتِعْدَادَ قَبْلَ أَن يَنزِلَ بِكُمْ فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ، اور اچھی طرح سے موت کی تیاری کر لو موت آنے سے پہلے، کیونکہ یہ موت لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. کہا وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ لَمْ تَخْتَلِفْ فِي رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ، اس امت میں اس کے رب کو لے کر کے کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کا رب، سب کا ایمان یہی ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. وَلَا فِي نَبِيِّهَا، اس کے نبی کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. سب یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. وَلَا فِي كِتَابِهَا، اس کی کتاب قرآن کریم کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، اصل لوگوں میں جو اختلاف آتا ہے یہ روپے پیسے کی وجہ سے. دنیا کی دولت، دنیا کی چمک دمک جب آ جاتی ہے تو وہیں سے اختلاف بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بات انہوں نے پیش کی. اصل لوگوں میں جو اختلاف آتا ہے اس کی وجہ سے آتا ہے. لوگوں میں اختلاف پیسوں کی لالچ، عہدے کی لالچ، اور دنیا 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 کی چمک، اسی وجہ سے لوگوں میں اختلاف آتا ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُعْطِي أَحَدًا بَاطِلًا وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا حَقًّا. آخری بات جو انہوں نے کہی، آپ لوگ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ میں کسی کو اپنے فائدے کے لیے، تاکہ وہ میرے ساتھ بنا رہے، لوگوں کا دل اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کسی کو ناحق ایک پیسہ بھی دینے والا نہیں، اور جو واقعی ضرورت مند ہے اس کا حق روکنے والا بھی نہیں ہوں. اس کے بعد انہوں نے اپنی آواز کو اور بلند کیا اور کہا یا ایہا الناس من اطاع اللہ وجبت طاعتہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت واجب ہے. ومن عصى اللہ فلا طاعت لہ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت ہرگز ہرگز نہیں ہے، تم پر اس کی اطاعت نہیں ہے. اطیعونی ما اطاعت اللہ، تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں. اس کے بعد کہا فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں ہے. یہ انہوں نے باتیں جو ہے بیان کی، اور اس طریقے سے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا خطبہ تھا. جو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے یہ خطبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. بڑا اہم خطبہ تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ خطبے کی عربی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. اور اسی پر ہم تاریخ کا یہ درس، یہاں پر آج کا یہ درس ختم کریں گے. آگے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں کیا چیزیں ہوئی ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ فتوحات کا جو سلسلہ تھا، اسلامی فتوحات کا، جو دشمن کے علاقوں میں اسلام کو پھیلانے کا اور آگے بڑھنے کا، وہ ولید بن عبد الملک کے دور کے بعد سے بہت کم اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی خاص کام تو نہیں ہوا، لیکن داخلی طور پر بہت کچھ کام ہوا، اور علمی کام خاص طریقے سے بہت سے علمی کام جو تھے حدیث وغیرہ کے تعلق سے وہ ان کے دور میں ہوئی ہیں. تو اسی طرح کی باتیں زیادہ آپ کو اس عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں جو باتیں آگے آئیں گی نا، تو اسی طرح کی زیادہ آئیں گی. آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.